أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال إمام حسين بن علي عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. عزاداران سید الشہداء، سوگواران کربلا، اول محرم سے آپ عزاداران سید الشہداء، شہداء کربلا پر آنسو بہاتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے، بےتابی اور مضطرب دلوں کے ساتھ ذکر حسین، نام حسین جس جگہ پر سنائی دیتے رہیں، آپ وہاں پہنچتے رہیں. خدا انشاءاللہ آپ کی زحمات کو، اہل بیت سے محبت و عقیدت کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور ہمیں اس خوان اہل بیت سے، اس مادبہ کربلا سے اپنی رزق و معرفت کسب کرنے کی، اپنے حصے کی رزق فہم و رزق شعور دریافت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا یہ وصیت نامہ جس طرح سے گزشتہ مجالس کے اندر بھی آپ علماء کرام کے سامنے مختصر اشارہ کیا، سید الشہداء نے فرمایا اپنے قیام کا مقصد اور ہدف اپنے ہی الفاظ میں، اپنے ہی کلام مبارک سے فرمایا، میرے قیام اور میرے ہدف کا مقصد امت کے اندر حرج و مرج، فساد اور شرارت پھیلانا نہیں ہے، بلکہ میرے قیام کا مقصد اور ہدف فقط و فقط امت جد، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح کرنا میرا قیام کا مقصد ہے. جس طرح سے آپ زیارت اربعین میں تلاوت کرتے ہیں وَبَذَلَ مُحْجَتُهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةٍ مِنَ الضَّلَالَةِ. سید الشہداء کی زیارت نامے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اے سید الشہداء، آپ نے اپنی خون کو راہ خدا میں بہایا، آپ نے اپنی پاکیزہ لہو کربلا کی دشت پر بہایا. کس لیے؟ لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ بندگان خدا کو، خدا کے بندوں کو جہالت اور حیرت و ضلالت اور گمراہی سے نکالے. سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد امت کو حیرت اور گمراہی سے نکالنا تھا. جس طرح سے سید الشہداء خود نے آ کر اپنے برادر ارجمند کے لیے جو وصیت نامہ مکتوب صورت میں تحریر کر کے فرمایا، سپرد کیا، اس کے اندر بھی یہی نقطہ ذکر فرمایا میں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. یہاں زیارت اربعین میں بھی یہی ہے، چونکہ امت، بندگان خدا جہالت کا شکار ہو چکا تھا، ان کی زندگیوں پر جہالت و جاہلیت حکم فرما ہو چکی تھی، اور حیرت و سرگردانی ان کی زندگیوں پر حکم فرما ہو چکا تھا. لہٰذا سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے قیام فرمایا. اور یہ نقطہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امت کی جہالت اور امت کی حیرت و سرگردانی کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا
کہ امت کے اوپر یزید جیسا ناسور پلیت و نجس برسر اقتدار آ چکا تھا، اور امت کی طرف سے، امت رسول کی طرف سے مدینۃ النبی، شہر نبی سے، وہاں جہاں پر بڑے بڑے حافظان قرآن، محدثین موجود تھے، قاریان قرآن موجود تھے، صحابہ موجود تھے، تابعین موجود تھے، صحابہ کے فرزند موجود تھے، اور مقدس شخصیات، مقدس متقی پارسا لوگوں کی آماجگاہ تھی۔ وہاں سے کوئی مزاحمت، کوئی مقاومت، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی گئی۔ اسی مدینے کے اندر، جس مدینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر جہالت کے سینے پر اپنا زانو رکھ کر جہالت کو وہیں پر دفن کر دیا تھا، اس مدینے کے اندر اب سن 61 ہجری کے اندر ایک دفعہ پھر جہالت و جاہلیت سر چڑھ کر بولنے لگا۔ ولید جیسا فاسق انسان آ کر سید الشہداء کو اپنے دربار میں بلا کر سید الشہداء سے آ کر یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہاں تک نوبت آ پہنچی تھی، اور اس راز کو مختلف حکماء، مختلف دانشور اور مختلف کربلا شناس علماء نے بیان کی ہے۔ میں آپ کے سامنے رہبر معظم انقلاب کی کتاب سے وہ نکتہ عرض کرتا ہوں۔ رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں، یہ کیا آفت آ پڑی تھی اس مدینہ کے اندر، جس مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر شمع ہدایت روشن کی، اور وہاں پر اوس و خزرج کو برادر دینی کے اندر، اخوت کے اندر، ان کے اندر برادر دینی کا پیمان منعقد کیا، اور وہاں سے کفر و جاہلیت کا بستر مکمل طور پر سربستہ کر دیا تھا۔ لیکن ابھی نصف صدی بھی گزرا نہیں ہے، اسی مدینۃ النبی کے اندر فرزند رسول، نواسہ رسول، گوشہ جگر رسول کو آ کر یزید جیسے ناسور کی آ کر بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اس سماج کے اندر، رہبر معظم کی تشخیص کے مطابق، رہبر معظم انقلاب کی کربلا شناسی کے مطابق رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اس سماج کے اندر چند بنیادیں اور چند ستونیں گر چکی تھی۔ جب کسی سماج اور کسی امت، چونکہ ہر چیز اپنے ستون اور بنیادوں اور ارکانوں پر استوار ہوتا ہے، جس طرح سے ایک عمارت اس کی بنیاد ہوتی ہے، اس عمارت کی بنیادوں پر وہ بہت بڑی باشکوہ اور مجلل و مزین عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے امت اور سماج بھی ہو بہو فرد کی طرح حقیقت رکھتا ہے، اور وہ بھی اپنی بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں، سماج اسلامی کی بنیادوں کے اندر لرزش پیدا ہو گئی تھی، وہ بنیادیں ہل چکی تھی اپنے جگہوں سے، وہ ستون جا بجا ہو چکے تھے۔ کسی بھی سماج کے اندر جب اس کے بنیاد اور ارکان ہل جائے، اس وقت وہ سماج اپنی ہویت اور اپنی تشخص اور اپنی شناخت جس کی بنیاد پر وہ قائم ہو چکی ہوتی ہے، وہ کھو دیتا ہے۔ سماج اسلامی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اسلامی اقدار اور اسلامی بنیادوں پر آ کر، اسلامی ارزشوں کی بنیاد پر آ کر استوار کیا تھا، قرآن کے بقول سورہ آل عمران میں آ کر فرماتا ہے، کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک امت تھے، پھر ان کے اندر خلفشار پیدا ہو گئی اور ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گئی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آ کر اسی سماج کے اندر انبیاء کو مبعوث کیے، انبیاء کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا، تاکہ انبیاء آ کر ان لوگوں کو ان کے اندر آئی ہوئی کجی اور انحراف کو سلجھائے، اور انبیاء نے یہ کارنامہ انجام دے دیا، اور اس کارنامے کی انتہا و انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اطہر سے انجام پایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے اور آ کر وہاں پر شمع ہدایت کو روشن کر دیا، اور قرآن کی گواہی کے مطابق امت وسط وہاں پر تشکیل پا گئی، اور قرآن نے آ کر اس امت کی تعریف و تمجید کی۔
जिस उम्मत को रसूलुल्लाह ने आकर तराश खराश कर उसकी इजाफी हिस्सों को काटा, उसकी कमी जिन जगहों पर कमी थी उनको तकमील किया, कुरान ने आकर हम्द व सना की उस उम्मत की, रसूलुल्लाह की तामीर और रसूलुल्लाह की उस मेमार की कुरान ने आकर तारीफ व तमजीद की। कुंतुम खैर उम्मा, ये कुरान की तारीफ है, रसूलुल्लाह के बनाए हुए, रसूलुल्लाह के हाथों बनाए हुए उस मेमार की उस तामीर, उस इमारत की तारीफ। कुंतुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। और खुद कुरान ने बता दिया रसूलुल्लाह के बनाए हुए उम्मत की बेहतरीन उम्मत होने की वजह क्या थी? तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, इसलिए तुम बेहतरीन उम्मत हो कि इसलिए कि तुम अम्र बिल मारूफ बजा लाते हो और नही अज मुनकर बजा लाते हो। रसूलुल्लाह का बनाया हुआ, रसूलुल्लाह का आरास्ता व पिरास्ता किया हुआ उम्मत अम्र बिल मारूफ बजा लाते थे। अम्र मारूफ और जो शिनाख्ता शुदा अक़दार की हुक्म करते थे और नाशिनाख्ता मुनकरात उनके बारे में जहाँ पर मुशाहिदा होते वहाँ पर मसलहत पसंदाना खामोशी इख्तियार नहीं करते, वहाँ पर जाकर टोकते, रोकते, जुबान से नरमी से रोकते, शिद्दत से रोकते और जहाँ पर ज़रूरत पड़ते जाकर कलाई पकड़कर कलाई मरोड़ कर रोकते। कोई मुनकर उनके आंखों के सामने अंजाम नहीं पा सकते थे। हजरत अबू ज़र गफ़ारी का आपने वाक़या सुन रखा है, वो रसूलुल्लाह का बनाया हुआ अजीमुल मर्तबत उम्मत, एक अजीम उम्मत थी अपनी ज़ात के अंदर। इस अजीम शख्सियत की वजह से रसूलुल्लाह के ज़माने में भी इस अजीम शख्सियत की सहाबी रसूल का किरदार बहुत दरख्शां है। हर जंग के अंदर इस अजीमुल मर्तबत इंसान, बल्कि रसूलुल्लाह की ज़ुबान मुबारक के मुताबिक अगर मिसबाह ने रिवायत नकल की है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया रूए ज़मीन पर आसमान ने किसी ऐसे सच्चे तरीन इंसान को अबू ज़र के अलावा किसी को साया नहीं दिया। यानी अबू ज़र सच्चे तरीन इंसान है रूए ज़मीन पर, आसमान के नीचे सच्चा तरीन अस्दक़ुस सादिक़ीन इंसान। इस अज़ीमुल मर्तबत इंसान का किरदार रसूलुल्लाह के हर जंग के अंदर, रसूलुल्लाह के हर ग़ज़वे के अंदर बहुत दरख्शां व फ़रोज़ा है। और सबसे नुमाया खलीफा इस्सूम के ज़माने में आकर इस अज़ीमुल मर्तबत, इस सहाबी रसूल, इस उम्मत रसूल का किरदार नुमाया है। वैसे हर ज़माने आपके सामने अर्ज़ कर लिया, लेकिन सहाबी रसूल इस अज़ीमुल मर्तबत इंसान का किरदार खलीफा इस्सूम के ज़माने में, आप अहले तारीख़ मुताला रखते हैं, खलीफा इस्सूम के ज़माने में हुकूमती और सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा बिगाड़ और इन्हिराफ पैदा हो चुकी थी। और इन बातों को अहले सुन्नत के मुअर्रिखीन ने भी लिखा है, शिया मुअर्रिखीन ने भी इनको कलमबंद किया है। लिखा है कि खलीफा इस्सूम के ज़माने में बहुत ज़्यादा सियासी गंद मच चुकी थी, बहुत ज़्यादा इक़्तिसादी नाइंसाफ़ी और इम्तियाज़ी सलूक बढ़ता जा रहा था। एक तबक़ाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। एक तबका जिसके पास दौलत और सरवत इतनी ढेर लग चुकी थी कि बाद में वो सब उन लोगों के पास जो रसूलुल्लाह के सहाबी थे, जिन्होंने आकर रसूलुल्लाह से आकर कुरान सीखी थी, जिन्होंने आकर रसूलुल्लाह के पास आकर कुरान हिफ्ज़ की थी, उन्हीं सहाबी के घरों के अंदर जब वो वफात पाए, उनकी घरों को जाकर खंगाला टटोला तो उनकी घरों से आकर कुल्हाड़ी से लाकर, तेशे से लाकर सोने और चांदी को तोड़कर बाहर ले गए। वो लोग जिन्हें रसूलुल्लाह ने आकर बनाया था, संवारा था, मुआखात जैसे रसूलुल्लाह ने आकर कारनामा अंजाम दिया था। हिजरत करके आने वालों के पास अपने तन ढांपने का लिबास नहीं था और अंसार ने आकर अपनी ज़मीनों के अंदर बराबर का शराकत उन्हें दिया था, अपना भाई बनाया था, इतनी इसार कुर्बानी के औज पर पहुंचाया था। उन्हीं सहाबियों के अंदर फसाद की फिर से वो दिमाग उन्हें चाट कर इस मरहले पर पहुंचा कि खलीफा इस्सूम की 35-36 हिजरी का ज़माना है। ये अभी रसूलुल्लाह 11 हिजरी में वफात पा गए और अभी 35 या 36 हिजरी का ये ज़माना है।
وہی صحابی جنہوں نے آ کر 8 سے لے کر 10 ہجری تک 11 ہجری تک آ کر اپنے گھروں کے سرمائے، اپنی اوڑھنے بچھونے والی چیزوں کو، اپنے لباس کو، اپنی تن ڈھانپنے والی چیزوں کے اندر مہاجرین کو شراکت بنایا تھا، اپنا بھائی بنا کر اخوت کا رشتہ باندھا اور ان کو چیزیں دی. اس حد ان کے اندر ایثار و فداکاری آ چکی تھی. یہ رسول اللہ کا کارنامہ تھا. لیکن ابھی 25 سال 26 سال بھی گزرنے نہ پائے، وہی صحابے جن کے اندر رسول اللہ نے ایثار و فداکاری کا جذبہ اجاگر کیا تھا، آج وہی صحابے جب دنیا سے گزر رہے ہیں، ان کے گھروں سے اتنی ڈھیر ساری جواہرات، سونے چاندی، قیمتی مجلل، ان کے گھروں کے اندر فرش، ان کے گھروں کے اندر مجلل ترین، مزین ترین، قیمتی ترین اس وقت کے چادریں ان کے گھروں پر آویزاں ہیں. یہ رہبر معظم یہ المیہ ذکر کرتے ہیں. یہ المیہ تھا سید الشہداء ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا سانحہ، اور قیام سنہ 61 ہجری میں پیش آیا. یہ منظر آپ کے سامنے عرض کر لیں 11 ہجری کا واقعہ تھا، یا 8 ہجری کا، یا 9 ہجری، یا 10 ہجری کا، یہی 2-3 سالوں کے درمیان کا واقعہ. اس وقت ایثار کی اوج پر پہنچا ہوا امت 36 ہجری میں اس اخلاقی گراوٹ کی اس منزل پر پہنچتی ہے. اور آپ نے دیکھ لیا امیر المومنین کے آ کر ہاتھ پر آ کر وہی لوگ آ کر بیعت کرتے ہیں، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں ابھی بیعت، امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد 1-2 سال بھی نہ گزرا تھا، وہی لوگ لشکر بنا کر امیر المومنین سے آ کر گٹ بیٹھ ہوتے ہیں، جنگ جمل آ کر رچاتے ہیں، پھر جنگ خوارج، پھر جنگ نہروان. وہی امت رسول ہے جنہوں نے آ کر رسول اللہ کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی تھی، جنہیں رسول اللہ نے آ کر تراش خراش کر کے ہیرا بنایا تھا. اور قرآن نے ان کی تعریف میں بیان کیا تھا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم روئے زمین پر وہ نادر و انیاب و انمول موتی ہو. لیکن وہ انمول موتی، وہ بہترین امت، وہ خیر امت آفتوں کا شکار ہو گئی، بیماریوں کا شکار ہو گئی، اور نہ جانے کیسی بیماری ان کے اوپر لگ گئی. وہی امت آتے ہیں، آ کر سنہ 61 ہجری میں آتے ہیں. 61 ہجری میں بہت ان کی حالت بہت ناگفتہ حالت ہے. آپ کے سامنے گزشتہ مجلس کے اندر بھی ایک نقطہ عرض کر لیا تھا. معاشرتی بیماریوں کو بھانپنے کے لیے، معاشرتی بیماریاں انسان کو سمجھ آنے کے لیے اس کی حس چاہیے، خود بیماریوں سے پاک ہو. اگر خود خدا نخواستہ بیمار آفت زدہ ہو، بیماری کا شکار ہو، وائرس اور بیکٹیریا کی آماجگاہ بن چکی ہو، اس کے لیے پھر بیماری تشخیص نہیں ہو سکتی. وہ تشخیص نہیں دے سکتا کہ یہ مہلک بیماری ہے، یہ قابل شفا بیماری ہے، یہ ناقابل علاج بیماری ہے. آپ کے سامنے یہ نقطہ عرض کر لیا تھا. سید الشہداء ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے اندر اس وقت سید الشہداء ہی مسلمان نہیں تھے، سید الشہداء ہی صحابی نہیں تھے. سید الشہداء کے علاوہ اور بہت بڑی بڑی جید شخصیات، جس طرح سے گزشتہ مجلس میں نے نام لے کے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، وہ عبداللہ ابن عباس جیسی برجستہ شخصیت، صحابی رسول، صحابی امیر المؤمنین، صحابی امام مجتبی، کاتب وحی، حافظ قرآن، مفسر قرآن، وہ بھی ان سارے انحرافات کو دیکھ رہے تھے. عبداللہ ابن عمر، جسے کتابوں کے اندر، اہل سنت کی کتابوں کے اندر یا تاریخ کے اندر اس شخصیت کو ایک پارسا اور نیک انسان کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن وہ بھی دیکھ رہا تھا، فرزند خلیفہ تھا، خلفاء کے زمانے کے اقدار کو گرا چکا تھا سن 61 ہجری کے زمانے میں. امیر شام کے زمانے میں بہت تبدیلی آ چکی تھی، لیکن یہ فرزند صحابہ دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن ان کی طرف سے کوئی اقدام، کوئی ان کی طرف سے مزاحمت، کوئی ان کی طرف سے مذمتی بیان تک نہیں تھا. حتیٰ جب وہی روایت کے مطابق سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور یہ چند شخصیات، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور ابا عبداللہ، یہ 4 عباد اللہ، تاریخ کے اندر لکھا ہے عباد اللہ، ساروں کے عبداللہ تھے نام. یہ 4 عبداللہ مسجد النبی میں بیٹھے تھے. اس وقت ولید کا
قاصد آتا ہے، پیغام لے آنے والا آتا ہے، وہیں پر آ کر مستقیم چلے جاتے ہیں اور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اے ابا عبداللہ، اے فرزند رسول، آپ کو والی مدینہ نے دربار میں طلب کیا ہے، اور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ اس کے اندر چاروں عباد اللہ سے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، لیکن بالخصوص سید الشہداء کے بارے میں یزید کی تعبیر یہ تھی کہ شدت کے ساتھ، بہت ہی شدت و صلابت کے ساتھ ابا عبداللہ الحسین سے آپ نے بیعت کا مطالبہ کرنا ہے۔ باقیوں سے بیعت کا مطالبہ کرو، بیعت کیا تو ٹھیک، نہ کیا تو ان کو اپنے حال پر چھوڑو، لیکن حسین ابن علی کو اپنے حال پر نہ چھوڑو۔ روایت کی تعبیر ہے، تاریخ کا یہ لفظ ہے وَاشْتَدُّوا، حسین ابن علی پر شدت کرو، سختی کرو، کیونکہ وہ جانتا تھا امیر شام نے جاتے وقت، ہلاک ہوتے وقت وصیت نامے میں لکھا تھا، کہا تھا کہ اس حسین ابن علی کی شخصیت کے اندر صلابت ہے۔ یہ اس نے وصیت کیا تھا، کہا تھا کہ حسین ابن علی سے سختی سے پیش نہ آنا، لیکن یہ فاسق، یہ فاجر، اس نے آ کر شدت کے ساتھ مطالبہ کیا، اور سید الشہداء کی شخصیت کے اندر اتنی صلابت، اتنی عظمت و عزت موجود تھی، اتنی عزیز شخصیت تھی۔ سید الشہداء نے وہیں کھڑے کھڑے دربار کے اندر فرما دیا میں بیعت نہیں کروں گا، یزید رجل فاسق، اس فاسق شخص کی میں بیعت نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد تا قیامت پہ ایک خط کھینچ دیا، مجھ جیسا جو بھی حسین جیسی خصوصیت رکھتا ہے، جو بھی حسین کے راستے پر چلنے کا عزم و جذب رکھتا ہے، لا یبایع مثلہ، یزید جیسے کہ وہ بیعت نہیں کر سکتا۔ ہر زمانے کے اندر یزید جیسی خصوصیت رکھنے والے کی، مجھ حسین جیسے خصوصیت رکھنے والا شخص بیعت نہیں کر سکتا۔ عزاداران سید الشہداء نے آ کر امت کی اصلاح کے لیے آپ کے سامنے یہ پورا عرض کر لیا وضاحت کے ساتھ۔ یہ المیہ تھا رسول اللہ کے اس بنائے ہوئے، رسول اللہ کی 10 پروردہ امت کو آج سن 61 ہجری کے اندر یہ آفت لاحق ہو چکی تھی۔ اسی لیے سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو قیام کرنا پڑا۔ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، آپ نے قیام کیا اس لیے کہ بندگان خدا کو حیرت و جہالت اور ضلالت سے نکالے، چونکہ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام وارث انبیاء تھے، وارث موسیٰ کلیم اللہ تھے، وارث عیسیٰ روح اللہ تھے، وارث ابراہیم خلیل اللہ تھے، وارث اسماعیل ذبیح اللہ تھے۔ اور آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ۔ وارث انبیاء تھے، اور انبیاء جہالت کے ساتھ، انبیاء حیرت و سرگردانی کے راستوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے۔ انبیاء نے آ کر اپنے زمانے میں معرکہ برپا کیا، نبرد رچائی، کس کے خلاف؟ حیرت و ضلالت کے خلاف، امتوں کے اوپر پڑی ہوئی، امتوں کے عقلوں پر پڑی ہوئی حیرت کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن کے اندر بھی یہ تعبیر آیا ہے، انبیاء آتے ہیں، آ کر امتوں کو حیرت سے نکالتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں بھی یہ تعبیر وہی شبیہ ترین تعبیر ہے۔ انبیاء کس لیے آئے ہیں؟ آئے ہیں لوگوں کو آ کر گمراہی کے اندر غرق لوگوں کی گمراہی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ انبیاء آتے ہیں، آ کر گمراہی سے نکالتے ہیں، شعور دیتے ہیں، بیداری کا پیغام دیتے ہیں، آگاہی و بصیرت کا پیغام عام کرتے ہیں، تاکہ جہالت کے پردوں کو پاش کریں، حیرت و ضلالت کے رداؤں کو چاک کریں، اور نورانیت کی نور افشانی کو پوری 4 دہان کے عالم کے اندر پھیلائیں۔ یہ انبیاء کا وظیفہ، یہ انبیاء کا وتیرہ، یہ انبیاء کا سنت، یہ انبیاء کا ہم مقام و دغدغہ ہے۔ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ سید الشہداء عبداللہ الحسین علیہ السلام امت کی جہالت کے خلاف برسر پیکار تھے۔ امت کو جہالت سے نکالنے کے لیے،
حیرت سے نکالنے کے لیے. جب بھی امت راہ بھٹک جائے اور حیرت و سرگردانی کا شکار ہو، اس وقت حسین ابن علی آتے ہیں اور حسین ابن علی کا نغمہ یہ ہوتا ہے من کان باذلا فینا محجتہ، من کان باذلا فینا محجتہ وموطنا فی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا. یہ حسین ابن علی وہ حسینیت کا راستہ یہی ہے. جب بھی حیرت و سرگردانی کسی زمانے پر حاکم ہو جائے، لوگوں کو ہدایت اور ضلالت میں فرق پتہ چلنا نہ ہو، جب انہیں فرق معلوم نہ ہونا شروع ہو جائے، حق و باطل کا راستہ لوگوں پر، امت پر الجھ جائے، اس وقت سید الشہداء کا زمزمہ یہی ہے کہ جو بھی ہمارے راہ پر آ کر چلنا چاہتا ہے، من کان باذلا فینا محجتہ وموطنا لقاء اللہ نفسہ، جو ہمارے ساتھ ہمارے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور ہمارے ساتھ لقاء اللہ کی منزل پر فائز ہونا چاہتا ہے، فلیرحل معنا، ہمارے ساتھ آئیں، حسینیت کی اس کاروان اور حسینیت کی اس ساربان کے ساتھ ملحق ہو جائیں. اور اس کا انجام سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے وقت، مدینے کے اندر، مدینے کے راستے میں اور کوفہ جاتے وقت، پھر کربلا میں کئی دفعہ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے آ کر لوگوں پر اس بات کو واضح کر دیا، اس حسینی قافلے کا، اس جہالت کے خلاف قیام کا انجام شہادت ہے، موت کو گلے لگانا ہے، عزت مندانہ موت کو گلے لگانا ہے، ذلت و نکبت کے اندر جھکی ہوئی پیشانوں کو وہاں سے اٹھا کر ان کی سروں کو کاٹ کر تلواروں پر لا کر سر بلند کرنے کا راستہ ہے. یہ سید الشہداء نے راستے میں ابتدا سے آخر تک بیان کر دیا. عزاداران سید الشہداء، سوگواران کربلا، شب عاشور، روایت میں لکھا ہے سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام مختلف مقامات پر اپنے اصحاب و انصار کو آزماتے ہیں، ان کو مختلف موڑ پر آزماتے ہیں اور بہت نکھرے ہوئے نکلے. ہر موڑ پر جب بھی آزمایا، پہلے سے زیادہ نکھرا ہوا، پہلے سے زیادہ روشن، پہلے سے زیادہ باصفا، پہلے سے زیادہ باشفاف تر اصحاب نکلے. آخری دفعہ شیخ مطہری اپنے مقتل میں لکھتے ہیں، جب آخری دفعہ آتے ہیں اصحاب و انصار کو، آتے ہیں، شب عاشور کا وقت ہے، ایک پہر گزر چکا ہے. شیخ مطہری فرماتے ہیں سید الشہداء آتے ہیں، آ کر تمام اصحاب کو لاتے ہیں، اپنے خیمے میں جمع کرتے ہیں. اس کے بعد چراغ بجھا دیتا ہے. چراغ بجھانے کے بعد ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام دو زانو اپنے نشست پر بیٹھنے کے بعد اپنے اصحاب و انصار کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں، اے میرے باوفا اصحاب انصار، ابتدائے محرم سے آج تک آپ نے میرا ساتھ دیا، ان سخت ایام میں آپ نے میرا ساتھ دیا، آج پانی بند ہو کر بھی 2 دن ہو چکا ہے، آپ میرے ساتھ میری پشت پناہی میں، میری حمایت میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، آپ اس رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر آپ آرام سے نکل جائے. یزید کو مجھ حسین سے واسطہ ہے، آپ سے کوئی واسطہ نہیں، آپ آرام سے یہاں سے جان بچا کر نکل جائے. عزاداران سید الشہداء. اس کے بعد روایت میں لکھا ہے، مقاتل نے لکھا ہے، ایک صحابی بہت ہی غمزدہ، بہت ہی دکھیا دل کے ساتھ آ کر سید الشہداء کو آ کر اپنی اظہار وفاداری کا اعلان کرتا ہے. ایک جگہ پر مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک جگہ پر بریر اجلی کھڑے ہوتے ہیں، ایک جگہ پر ابو الفضل عباس کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے سید الشہداء، اے ہمارے مقتدی و امام، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں تاکہ آپ کی ہمراہی میں، آپ کی معیت میں ہماری یہ ناقص جان، ہماری بے ارزش جان کو آپ پر فدا کرے، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، یہ ہو نہیں سکتا. عزاداران سید الشہداء. اس کے بعد سید الشہداء فرماتے ہیں، ایک صحابی کو نام لے کر ایک صحابی کو ان کے مقام شہادت بتا دیتا ہے. بریر اجلی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، بریر اجلی، تمہارے گرنے کی جگہ فلان جگہ ہے، اے مسلم اوسجہ، تمہارے گرنے کا فلان جگہ ہے،
حبیب ابن مظاہر آپ کے گرنے کا فلان جگہ ہے. جب تمام اصحاب و انصار کا شہادت کا جگہ ذکر کر لیا اس کے بعد اور سید الشہداء ساکت ہو گئے. روایت میں لکھا ہے خیمے کے کونے سے ایک چھوٹی سی صدا آتی ہے، امو جان، چچا جان، آیا آپ نے قاسم ابن الحسن کو یتیم سمجھ کر اس عظیم سعادت سے محروم رکھا ہے؟ عزادارو، امام حسن مجتبیٰ کا یہ یادگار چھوٹی سی آواز میں آ کر جب یہ صدا بلند کرتا ہے، روایت میں لکھا ہے سید الشہداء اپنے بھتیجے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے میرے بھتیجے قاسم بتا دو کیف عندک الموت، آپ کے نزدیک موت کیسا ہے؟ عزادارو، وہ 13 سالہ جوان اس کی معرفت و بصیرت پر قربان ہو، یہ پوری دنیا اس کے جوان کی بصیرت پر قربان ہو. وہ جوان کہتا ہے بلا چوبہ چرا بغیر توقف کے جواب دیتا ہے امو جان یا احلا من العسل، مجھے موت اور شہادت شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے. عزادارو، اس کے بعد صبح کا وقت عاشور کا روز شروع ہوتا ہے. ایک اصحاب جاتا ہے، جا کر اپنی قربانی پیش کرتا ہے. حبیب ابن مظاہر جاتے ہیں، خون میں غلطہ ہوتا ہے، بریر اجل شہادت پا چکا ہوتا ہے، مسلم ابن اوسج شہید ہو چکا ہوتا ہے. اب بنی ہاشم کا سب سے کڑیل جوان شبیہ ہے پیغمبر جا کر جب خون کے اندر لٹ پٹ ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد امام مجتبیٰ کا یہ یادگار آتے ہیں، سید الشہداء کی خدمت میں آ کر اذن جہاد طلب کرتا ہے. روایت میں لکھا ہے سید الشہداء منع کرتا ہے میرے بھیا کے یادگار میں آپ کو اجازت نہیں دیتا. روایت میں لکھا ہے مختلف مقاتل نے مختلف تعبیرات کے ساتھ لکھا ہے. جناب شہر بانو امام حضرت قاسم کی والدہ کے پاس جاتی ہے، جا کر ایک خط ہے وہ لاتا ہے، لا کر وہ خط جا کر سید الشہداء کو دکھا دیتا ہے. عزادارو، وہ خط دکھنا تھا سید الشہداء اپنے بھتیجے سے لپٹتا ہے. روایت میں لکھا ہے فغشی علیہما، اس حد گریہ کیا، اس حد روئے، دونوں غش میں پڑ گئے. عزادارو، اس کے بعد امام اجازت دیتا ہے اور قاسم کو فرماتا ہے بھتیجا قاسم آپ جا کر اپنی والدہ سے اپنے پھوپھیوں سے ودا کرو. عزادارو، ایک قیامت کا منظر تھا. امام حسن مجتبیٰ کے یادگار جب خیمے میں جاتے ہیں، بیویاں آتی ہے، آ کر حلقے میں گرتی ہے، کوئی آ کر بوسہ کر رہا ہے، کوئی آ کر امام مجتبیٰ پر روتا ہے، کوئی آ کر گریہ کر رہا ہے. عزادارو، مختصر قاسم آتا ہے، حضرت ابو الفضل العباس حضرت قاسم کو آمادہ کرتا ہے، خود لاتا ہے، حضرت قاسم کے سر اقدس پر رکھتا ہے. روایت کی تعبیر یہ ہے اس حد سر اقدس چھوٹا تھا، خود حضرت قاسم کے سر پر اندازہ نہیں ہوتا، کپڑے کے ساتھ خود حضرت قاسم کے سر پر رکھتا ہے، شمشیر حمائل کرتا ہے. حضرت ابو الفضل العباس آتے ہیں، آ کر بھتیجے کو اٹھا کر گھوڑے پر سوار کرتا ہے، اس کے بعد خدا کے سپرد کرتا ہے. قاسم ابن الحسن میدان کی طرف چلا جاتا ہے. روایت میں لکھا ہے علی کا یہ پوتا، امام مجتبیٰ کا یہ بہادر پوتا بیٹا جا کر بہت ہی دلاوری کے ساتھ، بہت ہی بے جگری کے ساتھ جنگ لڑتا ہے. 5 اشقیاء کے دشمنوں کو واصل جہنم کرتا ہے. ایک دفعہ ایک لائن آتا ہے، دشمنوں کے پیچھے اپنے چھپاتے ہوئے آتا ہے. ایک دفعہ آتا ہے، آ کر ایک تیر پھینکتا ہے. روایت میں لکھا ہے تیر کا لگنا تھا حضرت قاسم علیہ السلام کی پیشانی پر سے خون کا فوارہ نکلنا شروع ہو گیا. قاسم سے زین چھوٹ گیا. زین چھوٹنا تھا، اپنے چچا کو صدا لگاتا ہے ادرکنی یا اماں، چچا جان آئیے اپنے بھتیجے کی سرانے پر. عزادارو، امام حسین کو جب قاسم کا یہ صدا سننا تھا، روایت میں لکھا ہے فجل الحسین کما یجلی الصقر. حسین ابن علی عقاب کی طرح اتنی سرعت کے ساتھ وہ 57 سالہ بوڑھا، وہ 57 سالہ مسلم امام اتنی سرعت کے ساتھ جاتا ہے. روایت میں لکھا ہے واللہ
लईन आता है, आकर सईद शुहदा पर हमला करना शुरू करता है। सईद शुहदा आकर सईद शुहदा हमला करता है और उस लईन को वासिल जहन्नम करता है। रिवायत में लिखा है जब वो लईन घोड़े से भिड़ पड़ा उस वक़्त अश्किया के लश्कर को आवाज़ दिया। रिवायत में लिखा है अश्किया के लश्कर आता है लईन को बचाने के लिए, लेकिन अश्किया के घोड़े के सुमों के तले वो लईन कुचला जाता है। उसके बाद जब उसके बाद गर्द गुबार बैठ जाती है, सईद शुहदा अपने भतीजे के सराहने पर पहुंचता है और उसके बाद क्या देखता है, अपने भाई का यादगार इमाम हजरत कासिम के रूह पर वाज़ हो चुकी है। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। चीज़ मेहरबान